السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش لٹریچر کے ایک بہت امپورٹنٹ پیریڈ کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جسے کہا جاتا ہے دا پیورٹن ایج۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پیریڈ 17 سینچری کا ایک سگنیفیکنٹ فیز ہے جہاں سوسائٹی، ریلیجن، پالیٹکس اور لٹریچر ایک دوسرے سے ڈیپلی کنیکٹڈ تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ایج کو اکثر ایج آف ملٹن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جان ملٹن اس دور کا سب سے گریٹ پوئٹ اور پیورٹن آئیڈلز کا سب سے پاورفل ریپرزنٹیٹیو تھا۔ اس لیکچر میں ہم اس پیریڈ کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، انٹلیکچوئل اسپرٹ، لٹریری ٹرینڈز اور امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پیورٹن ایج نے انگلش لٹریچر کو کس طرح شیپ کیا۔ Before historical background, we should discuss the word Puritan. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ورڈ پیورٹن اصل میں انگلش ورڈ پیور سے نکلا ہے۔ پیور کا مطلب ہوتا ہے صاف، پاک یا مورلی کلین۔ اس لیے پیورٹن کا لٹرل میننگ ہوتا ہے a person who wants religion and life to be pure, simple and morally clean۔ یعنی پیورٹنس وہ لوگ تھے جو بلیو کرتے تھے کہ ریلیجن اور سوسائٹی کو کرپٹ پریکٹسز سے صاف کرنا چاہیے اور لائف کو ڈسپلن، مورالٹی اور سمپلسٹی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس ورڈ کی ہسٹری کو ڈسکس کریں تو ہسٹوریکلی پیورٹن ورڈ پہلی بار 16 سینچری انگلینڈ میں یوز ہوا۔ اس وقت انگلینڈ کا آفیشیل چرچ آف انگلینڈ تھا جو کہ ایلزابتھ I کے ٹائم اسٹیبلش ہوا، لیکن کچھ ریلیجیس گروپس کو لگتا تھا کہ چرچ آف انگلینڈ بھی ابھی بھی رومن کیتھولک چرچ کی طرح ٹریڈیشنز فالو کر رہا ہے۔ اس لیے یہ لوگ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ چرچ کو اور ریفارم کیا جائے، ریلیجیس پریکٹسز کو سمپل اور پیور بنایا جائے، اننیسیسری ریچولز اور ڈیکوریشنز کو ریموو کیا جائے۔ جو لوگ یہ ریفارمز چاہتے تھے ان کو لوگوں نے پیورٹن کہنا شروع کر دیا۔ انیشیلی پیورٹن ورڈ ایکچولی کرٹیسزم کے طور پر یوز ہوتا تھا۔ ان کے اوپوننٹس ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ لوگ خود کو بہت زیادہ ہی پیور اور ریلیجیس سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو پیورٹنز کہا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں یہ نام ان کی آئیڈینٹی بن گئی اور انہوں نے خود کو بھی اس لیبل کو ایکسیپٹ کر لیا۔ پیورٹنز کا بلیف سسٹم کافی اسٹرکٹ تھا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ایک بریف ڈسکشن ورڈ پیورٹن پر۔ اب ڈسکس کرتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پیورٹن ایج کی۔ 17 سینچری کے انگلش لٹریچر کو سمجھنے کے لیے اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کنٹری کو عام طور پر دو مین لٹریری پیریڈز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، دا پیورٹن ایج جو کہ 1600 سے 1660 تک تھا، اینڈ دا ریسٹوریشن ایج جو کہ 1660 سے 1700 تک تھا۔ پیورٹن ایج کے اندر بھی دو پولیٹیکل فیزز آتے ہیں جو کنگز کے نام پر جانے جاتے ہیں۔ جیکوبین پیریڈ جو رول آف جیمز I سے ریلیٹڈ ہے، کیرولین پیریڈ جو رائن آف چارلس I سے کنیکٹڈ ہے۔ اس دور میں انگلینڈ میں کنگ اور پارلیمنٹ کے درمیان سیریس کنفلکٹ شروع ہو گیا۔ کنگ چارلس I ایبسولوٹ اتھارٹی چاہتا تھا جبکہ پارلیمنٹ اور پیورٹنز پولیٹیکل اور ریلیجیس فریڈم کے سپورٹر تھے۔ یہ کنفلکٹ ایونچولی سول وار تک پہنچ گیا اور 1649 میں چارلس I کو ڈیفیٹ کر کے ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد انگلینڈ میں کامن ویلتھ گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی جس کی لیڈر اولیور کرومویل تھا۔ یہ تمام پولیٹیکل ایونٹس اس وقت کے لٹریچر پر بہت اسٹرانگ انفلوئنس رکھتے تھے۔ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیورٹن ایج سے پہلے انگلش لٹریچر کا سب سے بریلینٹ فیز ایلزابتھن ایج تھا جہاں امیجینیشن، آرٹسٹک بیوٹی اور کریٹو پاور اپنے پیک پر تھی۔ اس گولڈن پیریڈ کے فیمس رائٹرز میں شامل ہیں ولیم شیکسپیئر، ایڈمنڈ اسپینسر، فلپ سیڈنی۔ لیکن 17 سینچری میں لٹریچر کا ٹون اور ڈائریکشن چینج ہو گئی۔ ایلزابتھن رائٹرز زیادہ تر رومانٹک امیجینیشن اور پوئٹک بیوٹی پر فوکس کرتے تھے جبکہ پیورٹن ایج کے رائٹرز کا فوکس گریجولی ریزن، لاجک اور انٹلیکچوئل انالیسس کی طرف شفٹ ہو گیا۔ اس وجہ سے لٹریچر میں ایک نیا ماڈرن اسپرٹ ڈیولپ ہوا جو ایموشنل امیجینیشن کی بجائے آبزرویشن، فیکٹس اور کریٹیکل تھنکنگ کو امپورٹنس دیتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیورٹن ایج کی سب سے امپورٹنٹ کریکٹرسٹک یہ تھی کہ رائٹرز نے سوسائٹی کو آبزرو کرنا اور پھر اس کا انالیسس کرنا شروع کر دیا۔ لٹریچر اب صرف انٹرٹینمنٹ کا میڈیم نہیں رہا تھا بلکہ یہ انٹلیکچوئل ڈسکشن اور مورل ریفلیکشن کا ذریعہ بن گیا تھا۔ اس نئی انٹلیکچوئل انوائرمنٹ پر اس دور کے گریٹ تھنکرز اور سائنٹسٹ کا بھی انفلوئنس تھا جیسے آئیزیک نیوٹن، فرانسس بیکن، رینے ڈیکارٹ۔ ان تھنکرز نے ریزن اور سائنٹیفک تھنکنگ کو پروموٹ کیا جس کا ڈائریکٹ افیکٹ لٹریچر پر بھی پڑا۔
رائٹرز اب ریئلٹی کو لاجیکلی ایگزامن کرتے تھے اور اپنے رائٹنگز میں فیکٹس، آئیڈیاز اور انٹلیکچوئل ڈسکشنز کو انکلوڈ کرتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیورٹن ایج میں ایک اور امپورٹنٹ لٹریری ڈیولپمنٹ بایوگرافی اور ڈائری رائٹنگ کا رائز تھا۔ 16 سینچری میں بایوگرافی کا کنسیپٹ زیادہ ڈیولپ نہیں تھا، لیکن 17 سینچری میں رائٹرز نے فیمس پرسنالٹیز کی لائفز کو کیئرفلی ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا، اور اسی ٹرینڈ کے ساتھ آٹو بایوگرافی، ڈائریز اور جرنلز بھی پاپولر ہونے لگی۔ لوگ اپنی ڈیلی لائف ایکسپیرینسز اور تھاٹس کو ریکارڈ کرنے لگے۔ اس کا فیمس اگزامپل ہے دی ڈائری آف سیموئل پیپس، جو اس دور کی سوسائٹی اور ایوری ڈے لائف کا ایک ویلیوبل ہسٹوریکل ریکارڈ مانا جاتا ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے لٹریچر میں ریئلزم اور پرسنل ایکسپیرینس کا ایلیمنٹ اسٹرانگ ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیورٹن ایج میں ایک اور انٹرسٹنگ لٹریری فارم ڈیولپ ہوئی جسے کریکٹر رائٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس اسٹائل میں رائٹرز سوسائٹی کی ٹپیکل انڈیویجولز کا شارٹ ڈسکرپٹیو اسکیچ لکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک رائٹر کسی آرڈنری پروفیشن والے پرسن جیسے ایک شو میکر یا ٹوبیکو سیلر کا کریکٹر ڈسکرائب کرتا تھا اور اس کی بیہیویئر اور پرسنالٹی کو انالائز کرتا تھا۔ اس طرح سیٹائر بھی لٹریچر کا ایک امپورٹنٹ جنرا بن گیا۔ سیٹائریکل رائٹنگز میں رائٹر سوسائٹی اور پولیٹکس کی ویکنیس کو ایکسپلور کرتے تھے۔ اس پروسیس میں لٹریچر ایک پاورفل ٹول بن گیا جو سوشل کرٹیسزم اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کو پروموٹ کرتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیورٹن ایج کی سب سے ڈومیننٹ کریکٹرسٹک تھی ریلیجیس سیریسنس۔ اس دور کی لٹریچر کا مین پرپز صرف انٹرٹینمنٹ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو مورل لیسنز دینا، انہیں ریلیجیس اویئرنس دینا، ان کی لائف کو ڈسپلن اور اسپریچولیٹی کی طرف گائیڈ کرنا۔ پیورٹنز بلیو کرتی تھی کہ لٹریچر ایک مورل رسپانسبلٹی ہے۔ اس لیے اس پیریڈ کے رائٹنگز میں سیریسنس، ڈیپتھ، ایتھیکل تھنکنگ بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اس ٹرینڈ کا بیسٹ ایگزامپل ہے جان ملٹن کی پوئٹری، جہاں لٹریچر کا ایم ٹو جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو ون ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیورٹن لٹریچر کا ایک اور امپورٹنٹ فیچر تھا اس کا ڈائڈیکٹک نیچر۔ ڈائڈیکٹک کا مطلب ہوتا ہے ٹیچنگ یا انسٹرکشن۔ اس دور کے رائٹرز اپنے رائٹنگز کے تھرو ریڈرز کو ایجوکیٹ کرتے تھے، انہیں رائٹ اور رانگ کا سینس دیتے تھے، سوسائٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی لٹریچر ایک ٹیچر بن گیا تھا، صرف سٹوری سنانے والا میڈیم نہیں۔ اور اسی طرح سمپلسٹی ان اسٹائل بھی پیورٹن لٹریچر کا ایک اہم فیچر ہے۔ ایلزابتھن ایج کی لینگویج بہت ornamental اور ڈیکوریٹو تھی، لیکن پیورٹن ایج میں اسٹائل بالکل چینج ہو گیا۔ پیورٹن رائٹرز نے سمپل لینگویج، کلیئر ایکسپریشن، ڈائریکٹ کمیونیکیشن کو اڈاپٹ کیا۔ وہ نیسیسری میٹافرز، فینسی ایکسپریشنز، ایگزیجریشن سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا ایم تھا کہ میسج کلیئر اور انڈرسٹینڈیبل ہو۔ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ایگزام میں اکثر آتا ہے وہ ہے اباؤٹ دا ڈکلائن آف ڈراما ان پیورٹن ایج۔ پیورٹن ایج میں ڈراما ڈکلائن ہو گیا۔ پیورٹنز تھیٹر کو امورل سمجھتے تھے، اس لیے جب ان کا انفلوئنس اسٹرانگ ہوا تو تھیٹرز بند کر دی گئی، اسٹیج پرفارمنس کو ڈسکریج کیا گیا۔ اس وجہ سے ڈراما ٹیمپررلی ڈس اپیئر ہو گیا، پوئٹری اور پروز زیادہ ڈیولپ ہوئی۔ اور یہ ایک میجر شفٹ تھا ایلزابتھن ایج کی کمپیریزن میں، جہاں ڈراما پیک پر تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جہاں ایک طرف پیورٹن ایج میں تھیٹرز ڈکلائن ہوئی تو دوسری طرف پروز رائٹنگ بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی۔ اس میں شامل تھا ایسیز، پولیٹیکل رائٹنگز، ریلیجیس سرمنز اینڈ پیمفلٹس۔ رائٹرز اپنے آئیڈیاز کو لاجیکلی ایکسپلین کرتے تھے اور سوسائٹی کے ایشوز پر آرگومنٹیٹو رائٹنگ کرتے تھے، اور یہ ٹرینڈ انٹلیکچوئل ڈسکشن اور ڈیبیٹ کو پروموٹ کرتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیونکہ اس وقت انگلینڈ میں پولیٹیکل کنفلکٹ چل رہا تھا، اس لیے لٹریچر بھی ہائیلی پولیٹیکل ہو گیا تھا۔ رائٹرز اوپنلی ڈسکس کرتے تھے monarchy ورسز پارلیمنٹ کو، فریڈم ورسز اتھارٹی کو، ریلیجن ورسز پاور کو۔ اس ٹائپ کی رائٹنگز کو ہم کنٹروورشل لٹریچر کہتے ہیں۔ اس فیلڈ میں بھی جان ملٹن نے امپورٹنٹ رول پلے کیا، اسپیشلی اپنے پروز رائٹنگز میں، جہاں اس نے فریڈم آف اسپیچ اور لبرٹی کو سپورٹ کیا۔ Dear students, the most complex thought of Puritan age is metaphysical poetry. Puritan age کا ایک اور انٹلیکچوئل ایسپیکٹ ہے میٹافزیکل پوئٹری۔ میٹافزیکل پوئٹری ڈیپ تھنکنگ پر بیسڈ ہوتی ہے، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں، لاجک اور ایموشن کا مکس ہوتا ہے۔ اس اسٹائل کے فیمس پوئٹ ہے جان ڈن۔ ان کی پوئٹری میں ان یوژول کمپیریزنز، جسے کنسیٹس کہتے ہیں،
فلسافیکل آئیڈیاز اور انٹلیکچوئل ڈیپتھ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ Dear students, the most important feature of Puritan literature is its transition toward modern literature. آخری اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، کیونکہ پیورٹن ایج ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا۔ یہ پیریڈ رینیسنس امیجینیشن سے نکل کر ماڈرن انٹلیکچوئل لٹریچر کی طرف موو کرتا ہے، یعنی یہ برج ہے ایلزابتھن کریٹیوٹی اور ماڈرن ریئلزم اینڈ ریزن کے درمیان۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم پیورٹن ایج کو اوورال دیکھیں تو یہ ایک ایسا پیریڈ ہے جہاں لٹریچر سیریس ہو گیا، مورل اور ریلیجیس ہو گیا، انٹلیکچوئل اور انالیٹیکل ہو گیا، اور سوسائٹی کے ریئل ایشوز کو ایڈریس کرنے لگا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیورٹن ایج نے لٹریچر کو انٹرٹینمنٹ سے اٹھا کر تھاٹ، موریلٹی اور انالیسس کے پاورفل میڈیم بنا دیا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی پیورٹن ایج کا ایک بریف ڈسکشن اور ان کے مین کیریکٹرسٹکس۔ امید ہے آپ کو لیکچر اچھی اینڈ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں پیورٹن ایج کے مین رائٹرز کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔